اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر اور ان کے زندگی میں پیش آنے والے علاج معالجہ کے واقعات اور ان کے اقوال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، ان چیزوں میں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان میں بے حد حکمت و دانائی اور ان کے جو گہری نظر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں اور ہم ان پر عمل کر کر اپنی صحت کو، جو حفظان صحت کے اصول ہیں، ان پر کار بند ہو کر اپنی صحت کی حفاظت کر سکیں، اپنی صحت کا دفاع کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں میں نے بکرات اور دیگر نامور اتباع جو ہیں ان کا آپ کی خدمت میں تذکرہ میں نے کیا ہے، ان کے واقعات بھی، ان کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اس نشست میں میں عرب کے ایک نامور طبیب، جس کو دنیا جانتی ہے، جس کی تصنیف کو جلیل القدر مانا جاتا ہے، یعنی انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں حکیم علی بن ربن طبری کی جو شہرہ فاق تصنیف ہے فردوس الحکمت، اس میں اس کا جو باب ہے، جو اس نے گوشتوں کے متعلق قلم بند کیا ہے، انتہائی دلچسپ ہے۔ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آگ پر بنا ہوا گوشت جو ہے وہ کس قدر انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل بھی مختصر سی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس نشست میں علی بن ربن طبری جیسا ایک فاضل طبیب، یہ وہی طبیب ہیں علی بن ربن طبری جو حکیم رازی کے استاد ہیں، یعنی حکیم ابو بکر محمد بن زکریا رازی جو ہے وہ اسی کے تلامذہ میں ہے۔ تو ناظرین کرام، انتہائی اعلیٰ قسم کا طبیب تھا اپنی زندگی میں، اس کے ملفوظات انتہائی اعلیٰ قدر کے ہیں، اس کے معالجاتی واقعات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نشست آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس وقت ہم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غذا کا ہے، کہ انسان کو غذا کس طرح کی کھانی چاہیے جس پر صحت کا دوام ہو، غذا کس طرح کی ہو۔ تو ان چیزوں میں نے علی بن ربن طبری کا جو گوشتوں پر اس کا، یعنی مختلف جانور جو ہیں ان کے جو ماس ہیں اس پر اس کے جو اقوال ہیں جلیل القدر، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ علی بن ربن طبری کہتے ہیں، چوپایوں پرندوں کے گوشت میں فرق ان کی عمر اور چراگاہوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ چار پائے جانور جو ہیں، بکری، اونٹ، بھینس، گائے، یہ جو جانور ہیں، اور پرندوں کے گوشت میں فرق ان کی عمر اور چراگاہوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ان کی عمر جو ہے اس کے لحاظ سے بھی ان کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، گوشت کی طاقت میں، اس کی قدر و منزل میں، اور ان کی چراگاہوں یعنی ان کے علاقائی حساب سے بھی، جس طرح کی یہ جڑی بوٹی کھاتے ہیں یا دانہ کھاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے، اور پکانے سے بھی خواص میں فرق ہو جاتا ہے، یعنی
انسان کس طریقے سے ان کو پکاتا ہے، یعنی کچا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، تو ہر تہذیب میں گوشت کو پکا کر ہی کھایا جاتا ہے۔ تو قدیم زمانے سے لوگ جو ہیں وہ گوشت کو پکا کر کھاتے ہیں، تو ان کو پکانے کے اعتبار سے بھی ان میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے کہ گوشت کو سرکے میں پکانے سے گوشت کے اندر سرکے کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔ علی بن ربن تبری فرما رہے ہیں، انتہائی جلیل القدر طبیب تھا اپنے زمانے کا، تو اس کا تلازمے میں جو حکیم رازی ہے وہ عرب کا جالینوس کہلایا ہے۔ وہ اسی نے فن طب کو اسی شخص سے سیکھا تھا، علی بن ربن تبری سے۔ تو یہ پہلے ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے۔ یہ پہلے یہودی سے، بعد میں پھر مشرب اسلام ہوئے۔ تو ایسے ہی بنے ہوئے کباب میں آگ کی حرارت کے اثرات ہو جاتے ہیں، یعنی جو پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بنے ہوئے گوشت میں آگ کی حرارت کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی آگ کی حرارت جو ہے اس کے اثرات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں جو آگ پر بھون کر گوشت کھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی میدانوں چراگاہوں میں چرنے والے جانوروں کا گوشت صحرا، بیابان، پہاڑی علاقوں میں چرنے والے جانوروں سے زیادہ رطب ہوتا ہے، یعنی رطب کہتے ہیں زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح سانڈ اور بڑی عمر کے جانوروں کا گوشت چھوٹی عمر اور رخصتی جانوروں کے گوشت سے زیادہ غلیظ ہوتا ہے، یعنی وہ علی بن ربن تبری کہہ رہے ہیں کہ بڑی عمر کے جانوروں کا گوشت چھوٹی عمر اور رخصتی جانوروں کے گوشت سے زیادہ غلیظ ہوتا ہے، یعنی جو بڑے جانور ہیں، مثال کے طور پر سانڈ، بیل، بڑے گائے یا بڑی عمر کا جانور جو ہے اس کا گوشت جو ہے بہت زیادہ غلیظ ہوتا ہے، یعنی جسم میں غلاظت، معدے میں غلاظت پیدا کرتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، انتہائی اہم معلوماتی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، حکمہ نامدار کی وہ چیزیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ہر قسم کا مطلق گوشت گرم تر ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہر قسم کا گوشت مطلق گرم تر ہوتا ہے۔ بہترین گوشت بیڑ بکری کے اس بچے کا ہوتا ہے جو 1 سال کے قریب ہوتا ہے، یعنی بیڑ بکری کا، یعنی سب سے بہتر جو گوشت ہوتا ہے نا، علی بن ربن تبری کہہ رہے ہیں کہ بیڑ بکری کے اس بچے کا ہوتا ہے جو 1 سال کے قریب ہوتا ہے، نر اس کا سب سے، وہ یعنی جو ان میں ہوتے ہیں نر و مادہ، تو ان میں نر کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا سب سے بہتر گوشت ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کے اندر رطوبت اور لذوذت لیس زیادہ ہوتی ہے، یعنی لذوذت کہتے ہیں لیس کو، زیادہ ہوتی ہے، اور بوڑھے جانور کے گوشت میں پوست زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کا خالی پن ہونا، اس میں طاقت بہت کم ہوتی ہے، یعنی پوست کم ہوتی ہے۔ تو لذوذت پیوس جس گوشت میں ہوگی وہ ردی ہوگا، یعنی وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ردی ہوگا، وہ جسم میں جا کر، علی بن ربن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جسم میں جا کر ردی خلطیں پیدا کرے گا، ردی مادے پیدا کرے گا، یعنی بہت چھوٹی عمر کا جانور اور بہت بوڑھا جانور، ایک میں پوست ہوتی ہے اور دوسرے میں لذوذت ہوتی ہے، تو یہ دونوں ردی ہو گئے۔ تو بہترین گوشت درمیانی عمر کے جانور کا ہوتا ہے، یعنی جو درمیانی عمر ہو، نہ زیادہ بڑی عمر کا ہو نہ زیادہ چھوٹی عمر کا ہو، بہترین گوشت اس کا ہوتا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ بھینس، گائے، اونٹ، جنگلی بکرا، ہرن وغیرہ کا گوشت غلیظ ثقیل ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھینس، گائے، اونٹ، جنگلی بکرا، ہرن وغیرہ کا گوشت غلیظ ثقیل ہوتا ہے، یعنی انتہائی غلیظ ہوتا ہے۔ ثقیل کہتے ہیں دیر سے ہضم ہونے والی چیز کو، تو انتہائی ثقیل ہوتا ہے۔ یہ بہت جلد تیزی کے ساتھ صداع کی جانب تحلیل ہوتا ہے، یعنی ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ جو اخلاط اربع عناصر ہیں، یہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ صداع ایک علت کا نام ہے جو جسم میں فساد پیدا کرتی ہے، مالی خلیہ، بہت سے جو مزمن مرض ہیں یہ صداع کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو
ہم ان کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کریں گے. ہر خلت پر انشاءاللہ تعالیٰ ہر خلت کی تفصیل علیحدہ بیان کریں گے اور ان سے پیدا ہونے امراض ان کی شناخت بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو اس لیے کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو ناظرین، صدا کی جانب مشتمل ہوتا ہے. تو پہاڑی ہرن کا گوشت خشک ہوتا ہے، اس کے جسم میں صفرا کی کثرت ہوتی ہے. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ صفرا ایک خلت کا نام ہے. صفرا ایک خلت کا نام ہے جو انتہائی جسم میں گرمی و خشکی کا جو عنصر آتا ہے وہ صفرا کی وجہ سے ہے. اس نے کہا کہ پہاڑی گوشت کا انتہائی گوشت خشک ہوتا ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے جسم میں صفرا کی کثرت ہوتی ہے. آگے کہتے ہیں گائے کے گوشت میں قدرے برودت ہوتی ہے مگر ثقیل اور سستی پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت میں قدرے برودت ہوتی ہے مگر ثقیل اور سستی پیدا کرتا ہے. یہ گرم مزاج یا گرم ممالک میں رہنے والوں کے لیے مفید ہے. یعنی یہ گائے کا گوشت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انتہائی سستی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اس لیے جو گرم مزاج میں رہنے والے لوگ ہیں یا جن کا مزاج گرم ہے ان کے لیے صرف فائدہ کرتا ہے. سرد مزاج کے لیے مضر ہے. گوشت بکرے کا حرارت رطوبت میں معتدل ہے. یعنی بکرے کا گوشت، جوان بکرے کا گوشت جو ہے، یعنی نہ وہ بہت چھوٹا ہو نہ بہت بڑا ہو، تو اس کا گوشت جو ہے وہ حرارت رطوبت میں معتدل ہے. یعنی حرارت اور رطوبت میں یعنی درمیانی درجہ وہ رکھتا ہے، نہ زیادہ حرارت رکھتا ہے نہ زیادہ غلیظت، یعنی غلاظت. رطوبت کا معنی غلاظت کا ہے، نہ زیادہ وہ غلاظت اپنے اندر رکھتا ہے. خون لطیف پیدا کرتا ہے، یعنی انتہائی اچھا خون پیدا کرتا ہے جو جوان بکرے کا گوشت ہے. لطیف کا معنی بہت اچھا خون پیدا کرتا ہے. گرم مزاج والوں کو مفید ہے. بیڑ کا گوشت گاڑھا غلیظ خون پیدا کرتا ہے. یعنی جو بیڑ ہے جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، تو اس کا جو گوشت ہے وہ انتہائی غلیظ خون پیدا کرتا ہے، گاڑھا خون پیدا کرتا ہے. بکری کا گوشت ایسا نہیں کرتا. یعنی بکرے کا گوشت ایسا نہیں کرتا. تمام گوشتوں میں سب سے زیادہ لطیف گوشت مرغ نر چوزے کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے جو بہترین گوشت ہے وہ مرغ نر کا ہے، تو جسے ہم میل فیمیل کہتے ہیں، تو میل کا ہے. یہ گرم تر ہوتا ہے، اس کے شوربے سے پیپوس کم ہو جاتی ہے، خون کو گرم کرتا ہے، منی زیادہ پیدا کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے شوربے سے جو اندر غلاظت ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے، سستی انتہائی کم ہو جاتی ہے اور زیادہ خون کو گرم کرتا ہے، منی زیادہ پیدا کرتا ہے. گوشت بطخ کا پالتو جانوروں میں سب سے زیادہ گرم و غلیظ ہوتا ہے. بطخ کا گوشت جو ہے وہ سارے جانوروں سے زیادہ غلیظ ہوتا ہے. گوشت تیتر کا پالتو پرندوں میں سب سے زیادہ معتدل ہوتا ہے. یعنی تیتر کا گوشت وہ کہتے ہیں سب سے معتدل کہتے ہیں. ناظرین، جو اس کا مفہوم ہے معتدل لفظ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں زیادہ حرارت ہو نہ زیادہ اس میں سردی ہو، نہ اس میں زیادہ خشکی ہو نہ اس میں زیادہ تری ہو. اس کو معتدل کہا جاتا ہے. یعنی وہ درمیانہ درجہ جو ہوتا ہے اس کو معتدل کہتے ہیں. تو زیادہ گرم و غلیظ ہوتا ہے. گوشت شتر مرغ کا بطخ کے گوشت سے کم غلیظ ہوتا ہے. گوشت سارن کا خون میں پیپوس پیدا کرتا ہے. گوشت تیتر کا پالتو پرندوں میں سب سے زیادہ معتدل ہے. گوشت آگے یہ لکھ رہے ہیں گوشت چڑیوں کا گرم ہے. یعنی چڑیوں کا جو چھوٹا پرندہ ہے اس کا گوشت سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، منی پیدا کرتا ہے اور پانی کی چڑیوں کا گوشت مرطوب غذا کھانے کی وجہ سے زیادہ مرطوب ہوتا ہے. خشکی پر رہنے والے چڑیوں کا گوشت، یعنی ان سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے جو پرندے ہیں جو خشکی پر رہتے ہیں اور جو پانیوں میں رہتے ہیں، یعنی جوہر تالابوں میں جو رہتے ہیں، ان سے جو خشکی میں رہتے ہیں ان کا گوشت زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو فاختہ انتہائی لطیف و خشک ہوتا ہے مگر چوزے کے گوشت سے حرارت کم ہوتی ہے. یعنی فاختہ جو پرندہ ہے اس کا گوشت انتہائی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، مگر چوزے کے گوشت سے حرارت کم ہوتی ہے. تو مگر اس کا شوربہ ملین ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شوربہ جو ہے انتہائی ملیجن ہوتا ہے. ملیجن کہتے ہیں قبض کشا چیز کو، جو قبض کشائی کرے بغیر کسی تکلیف کے، اس کو ملیجن کہا جاتا ہے. تو میں اس لیے مشکل الفاظ کے میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر انسان تو ان چیزوں کو نہیں جانتا. تو آگے گئے چراگاہوں کے اعتبار سے خشک ہوتا ہے. اوجری چوپایوں کی معدے کی بھوک کو کم کرتی ہے. یعنی یہ جو آج کل ہمارے جو رواج بنا ہوا ہے کہ انسان کے جو جانور کا جو اوجری ہے، جو معدہ ہوتا ہے، اس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن یہ انتہائی بری غذا ہے، انتہائی ثقیل غذا ہے. بھوک کو کم کر دیتی ہے اور معدے پر انتہائی ثقیل ہونے کی وجہ سے بہت دیر میں ہضم ہوتی ہے. جو خون اس سے بنتا ہے وہ سرد مزاج ہوتا ہے. یعنی ایسی ثقیل چیزوں سے کھانے سے جو خون بنتا ہے نا ناظرین کرام، ایسی غذاؤں کھانوں سے، علی بن ربن طبری کا قول ہے کہ وہ انتہائی سرد مزاج ہوتا ہے. یعنی وہ انتہائی ٹھنڈا خون ہوتا ہے، اس سے بہت سارے امراض جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. بہت سارے، یعنی ایسا خون جو ہے جو سرد انتہائی مزاج رکھتا ہو وہ دل کے امراض کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے. یعنی اسے دل کے وال بند ہونے کا انتہائی خدشہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو آگے لکھتے ہیں کہ چوپایوں کی دم کا گوشت سخت ہوتا ہے. اس کی حرارت کم کرنے کی وجہ سے جو خون اس سے بنتا ہے اس میں فضلات کم ہوتے ہیں. سخت عضو کے گوشت سے پیدا ہونے والا گوشت سخت ہوگا. یعنی وہ علی بن ربن طبری کا کہہ رہے ہیں کہ جس عضو کا آپ گوشت کھائیں گے، یعنی جو سخت انتہائی سختی رکھتے ہیں، تو وہ معدے ان کو برداشت نہیں کرتا، وہ ہاضمے میں یہ انتہائی ثقیل ہوتے ہیں. تو ایسے گوشتوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اور نرم عضو کے گوشت سے پیدا ہونے والا گوشت نرم اور مرطوب ہوتا ہے. کلیجی کھانے سے خلت غلیظ پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ جو لوگ شوق سے جانور کی کلیجی کھاتے ہیں، اس سے خلت غلیظ یعنی انتہائی غلیظ مادہ، گندا مادہ پیدا ہوتا ہے جو جسم میں فساد کرتا ہے اور خون میں شامل ہو کر وہ بہت سے امراض پیدا کر سکتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک، خون کے دل کے جو وال بند کرنا، ایسی علامتیں، جلدی امراض پیدا کرنا، ریشہ اور بہت ساری ایسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. گردہ کھانے سے غلیظ اور ڈھیلا خون پیدا ہوتا ہے. یعنی گردے کھانے سے غلیظ اور ڈھیلا خون پیدا ہوتا ہے. جو جانوروں کے گردے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں شوق سے، ان سے ڈھیلا خون پیدا ہوتا ہے. خصوں سے ردی خلت پیدا ہوتی ہے. جو انسانوں کے خصیے کھاتے ہیں وہ ان سے ردی قسم کے مواد پیدا ہوتے ہیں. تلی کھانے سے سودا پیدا ہوتا ہے. یعنی جو جانور کی تحال یعنی تلی کو کھاتے ہیں، ان سے خلت سودا جو ہے، جو سب سے خطرناک خلت ہے، جس کی وجہ سے بے شمار مزمن مرض پیدا ہوتے ہیں، اس کو وہ زیادہ کرتی ہے. گردن سے عمدہ خلت پیدا ہوتی ہے. یہ گردن کا گوشت کھانا اچھی علامت ہے. زبان سے ڈھیلا گوشت پیدا ہوتا ہے. تو زبان سے ڈھیلا قسم کا گوشت پیدا، پایوں سے گاڑھا مگر عمدہ خون پیدا ہوتا ہے. کھال کھانے سے ثقیل خلت بنتی ہے. غذا بہت کم ہوتی ہے. بیجا اور ریڑھ کی مہروں کا گوشت خون میں غلاظت پیدا کرتا ہے. معدے کی چکنائی سے بھر دیتا ہے. یعنی معدے کو چکنائی سے بھر دیتا ہے. دیر سے ہضم ہوتا ہے. کھیری تھن کا گوشت غلیظ ہوتا ہے. یعنی جو جانوروں کے جو جہاں دودھ حاصل ہوتا ہے اس کو کھیری یا وانا بولتے ہیں، تھن بولتے ہیں. اس کو کھانے سے انتہائی غلیظ خلت پیدا ہوتی ہے. چڑیوں کے گوشت کا لطیف حصہ بازو کا گوشت ہوتا ہے، جو ہمہ وقت محرک رہتے ہیں. ان کا معدہ گرم ہوتا ہے. ان کی چربی اندرونی بیرونی اعضاء کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دیتی ہے. مرغی اور بطخ کی چربی اس کے زیادہ فائدہ مند ہے. کبوتر کی چربی سے زخم کا نشان ختم ہو جاتا ہے. انڈے کے خواص پرندے کے خواص کے مثل ہوتے ہیں. یعنی مثل کہتے ہیں اس طرح کے. مثل کا جو معنی ہے نا وہ یہی ہے کہ اس طرح کا. جو خواص پرندوں میں ہیں وہی اس کے انڈے میں ہیں. مرغی کا انڈا سب سے زیادہ معتدل ہوتا ہے. معتدل کا میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، معتدل کہتے ہیں درمیانی چیز کو. زردی
گرم ہے، خون غلیظ پیدا کرتی ہے، منی زیادہ پیدا کرتی ہے، سفیدی بارد غلیظ ہوتی ہے، یا بس حابس ہے۔ حابس کہتے ہیں قبض پیدا کرنے والی چیز کو حابس کہا جاتا ہے۔ آنتوں کے زخم کو مفید ہے، اس کو آنکھ میں لگانے سے پھولے سفیدی کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ علی بن ربن طبری کا گوشتوں پر جو اس کا باب ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس پر غور سے سنیے گا اس کو، اور اس میں انتہائی معلوماتی اور آپ کو انتہائی کام کی باتیں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں بواسیر پر تفصیل سے بات کروں گا، اور اپنا خاص خاندانی مجرب المجرب نسخے جو ہیں بواسیر کے لیے، جو بیج بن سے اکھاڑ دیتے ہیں بواسیر کو، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ ان سے فائدہ اٹھائیے گا، اور خلق اسے اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھائے، یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔